ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو گہرے جنگل کے قریب تھا۔ وہاں ایک معصوم عائشہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا باپ کچھ سال پہلے ہی بیماری کی وجہ سے گزر گیا تھا اور اب صرف ماں اور بیٹی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ گاؤں کے لوگ عائشہ سے محبت کرتے تھے، لیکن ایک عجیب بات تھی۔ جنگل کے اندر ایک پرانا مندر تھا جس میں کوئی نہیں جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک اچھاداری ناگ رہتا ہے جو ہر کسی پر جادو کر دیتا ہے۔ ایک دن عائشہ جنگل میں لکڑیوں کو جمع کرنے گئی۔ جب وہ گہرے جنگل کے پاس پہنچی، اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ پہلے تو اسے لگا کہ شاید ہوا چل رہی ہے، مگر جب اس نے دیکھا تو ایک سانپ اس کے سامنے تھا۔ عائشہ چیخ بھی نہیں سکی کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن پھر ایک عجیب بات ہوئی، وہ سانپ دھیرے دھیرے انسانی شکل میں بدلنے لگا۔ عائشہ حیرت سے دیکھ رہی تھی جب ایک خوبصورت نوجوان اس کے سامنے آیا۔ اس کی آنکھیں گہری تھیں اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ ڈر مت، میں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، اس نوجوان نے کہا۔ عائشہ نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ میں اس جنگل کا رکشک ہوں۔ لوگ مجھے ناگ سمجھتے ہیں، لیکن میں ایک اچھاداری ناگ ہوں۔ میں انسانوں کی طرح جی بھی سکتا ہوں اور اپنی اصل شکل میں بھی رہ سکتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ عائشہ اور ناگ کے درمیان دوستی ہونے لگی۔ عائشہ ہر روز اس جنگل میں جاتی اور ناگ سے بات کرتی۔ ناگ اسے جنگل کی کہانیاں سناتا اور عائشہ اسے انسانوں کی دنیا کے بارے میں بتاتی۔ لیکن یہ دوستی زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک دن گاؤں کا ایک لڑکا رمیز نے عائشہ کو جنگل میں ناگ سے بات کرتے دیکھ لیا۔ وہ فوراً گاؤں واپس بھاگا اور سب کو بتا دیا۔ گاؤں والوں کو پہلے ہی جنگل اور ناگ سے ڈر لگتا تھا، اور اب جب انہیں یہ پتہ چلا کہ عائشہ ایک اچھاداری ناگ سے دوستی کر چکی ہے تو ان کا غصہ اور بھی زیادہ ہو گیا۔ یہ لڑکی ہم سب کو مشکل میں ڈال دے گی، ایک بزرگ نے کہا۔ کیا پتہ یہ ناگ ایک دن اس پر جادو کر دے یا اسے مار ڈالے، دوسرے نے اضافہ کیا۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ناگ کو مار ڈالیں گے۔ عائشہ نے جب یہ سنا تو ڈر گئی۔ اس نے فوراً جنگل کا رخ کیا اور ناگ کو سب کچھ بتا دیا۔ تمہیں بھاگ جانا چاہیے، گاؤں والے تمہیں مارنا چاہتے ہیں، عائشہ نے گھبراہٹ سے کہا۔ اچھاداری ناگ مسکرایا، میں ڈر نہیں سکتا، لیکن مجھے دکھ ہے کہ انسان صرف ڈر کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں۔ عائشہ نے کہا، میں تمہاری مدد کروں گی، بس مجھے ایک موقع دو۔ اس رات جب گاؤں والے مشالیں لے کر جنگل کی طرف بڑھنے لگے، عائشہ ان کے سامنے آئی۔ اگر آپ لوگوں نے ناگ کو مارنے کی کوشش کی تو پہلے مجھے مارنا ہوگا، عائشہ زور سے بولی۔ سب لوگ رک گئے، وہ عائشہ کی بات سننے کو تیار نہیں تھے، مگر پھر گاؤں کا سب سے بزرگ اور سمجھدار آدمی آگے آیا۔ بیٹا، تم ہم سب کو سمجھاؤ، یہ ناگ اتنا ضروری کیوں ہے؟ بزرگ نے پوچھا۔ عائشہ نے کہا، کیونکہ یہ ناگ صرف ایک جانور نہیں، ایک دوست ہے۔ اس نے مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ مجھے زندگی کی اصل مطلب سکھائی ہے، دوستی، وفاداری اور ایمانداری۔ یہ جنگل کا رکھوالا ہے، اسے مارنا مطلب جنگل کا نظام تباہ کر دینا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اچانک اچھاداری ناگ نے اپنی اصلی شکل دکھایا۔ اس کا چہرہ روشن ہو گیا اور اس نے کہا، میں صرف جنگل کا رکھوالا نہیں بلکہ انسانی روپ بھی رکھتا ہوں۔ تم لوگ مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ گاؤں والوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دھیرے دھیرے ان کا غصہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ پھر بزرگ نے کہا، اگر یہ ناگ واقعی اتنا نرمی سے بات کرتا ہے تو شاید ہم غلط تھے۔ اس دن سے جنگل اور گاؤں کے درمیان ایک نیا رشتہ بنا۔ گاؤں والوں نے اچھاداری ناگ کو ایک رکشک مانا اور ناگ نے بھی کبھی انسانوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ عائشہ اور ناگ کی دوستی ایک مثال بن گئی۔
یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دوستی اور سمجھداری ڈر اور نفرت سے بہتر ہے۔ جو چیز ہمیں عجیب لگتی ہے ضروری نہیں کہ وہ بری ہو۔ انسان اگر اپنی سوچ کو بدل لے تو دنیا ایک بہتر جگہ بن سکتی ہے۔